السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ کیا علی ترین کو پی سی بی کا چیئرمین بنانے کی پلاننگ جو ہے مکمل کر لی گئی ہے؟ محسن نقوی صاحب کی کیا چھٹی ہو جائے گی؟ محسن نقوی صاحب کو کیا کھلا چیلنج دے دیا گیا ہے؟ ایک دن میں 3 قیدیوں کو اڈیالہ جیل سے دل کا دورہ پڑنے پر ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، ایک کی تو جان بھی چلے گئی۔ کیا عمران خان کو واضح اشارہ دے دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ دل کا دورہ پڑنا اور پھر ہاسپٹل جاتے ہوئے ڈیتھ ہو جانی یہ بڑا نارم بنا دیا گیا ہے؟ کیا اشارہ ہے خان کو؟ کیا دھمکی دی جا رہی ہے اس حوالے سے خان کو؟ ارشد شریف کے ساتھ زیادتیوں کی جنگ لڑنے والی ان کی والدہ آج اس دنیا میں نہیں رہیں، اور وہ اپنا مقدمہ لے کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئی ہیں کہ نہ صرف میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، بلکہ اتنی زیادتی کی گئی کہ اس کو ایسی تکلیف دہ موت دی کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کے ساتھ بھی سب کچھ نہ کرے۔ اور ان کی والدہ ہر عدالت جا کر کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو انصاف دیں، لیکن ارشد شریف کو نہ ان کی والدہ کو انصاف ملا۔ آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ ضرور فرمائیں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں علی ترین کی۔ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں علی ترین جو ہے واضح بتا رہے ہیں، واضح کہانی سنا رہے ہیں کہ جو سب کچھ زیادتیاں ہمارے ساتھ کی گئیں، جو ہم سب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں ہی نوٹسز جو ہے موصول ہوتی ہیں، تو وہ نوٹس جو ہے وہ پھاڑ کر پھینکتے ہیں۔ اس وقت جی ملتان سلطان کے مالک علی ترین کا پی ایس ایل انتظامیہ پر سنگین ترین الزام۔ کچھ لوگوں نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ کیا وہ پی سی بی کے چیئرمین بننا چاہتے ہیں، کسی نے کہا کہ ان کے والد تو اتنے امیر ہیں وہ تو پورا پی سی بی خرید لیں گے، کسی نے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ پی ایس ایل ٹیم ملتان سلطان کے مالک علی ترین نے ویب سائٹ جو ایکس پر ایک انکشاف کیا ہے، انہیں جو ہے 12 ستمبر کو پی ایس ایل انتظامیہ کی جانب سے ایک لیگل نوٹس موصول ہوتا ہے، جس کا تفصیلی جواب ان کی قانونی ٹیم نے بروقت دے دیا تھا۔ علی ترین کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نہ صرف غلط طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو پرووک کیا جا رہا ہے، بلکہ اس طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے کہ ہم لوگ ہی غلط ہیں۔ علی ترین کے مطابق انہوں نے لیگ کے مفاد میں معاملے کو پبلک نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس سے جو پی ایس ایل ہے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو لوگ اس وقت بار بار بول رہے ہیں، جو لوگ اس وقت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علی ترین اگر سچ میں پی سی بی کا چیئرمین بن جاتا ہے تو کس طرح سے وہ ٹیمز کو سیدھا کرے گا، کس طرح سے وہ نیشنل ٹیم جو کہ جا کر ہمیں رسوا کروا کے آتی ہے، گندا کھیلتی ہے، غلیظ کھیلتی ہے، اس کو صحیح کرے گا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ علی ترین کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ نوٹسز ہیں ان کو ہم خود ڈیل کر رہے ہیں۔ ان کے بقول پی ایس ایل مینجمنٹ نے خود نوٹس کے کچھ حصے میڈیا کو لیک کر کے دیے تھے تاکہ اپنی پسندیدہ صحافتی حلقوں میں ایک مخصوص تاثر جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شاید پی ایس ایل حکام نے ان کی خاموشی کو کمزوری سمجھ لیا تھا، لیکن اب صورتحال وہاں پہنچ گئی ہے جہاں ایک پھاڑا ہوا نوٹس تنازع کا مرکز بن چکا ہے۔ انہوں نے آخر میں کہا دیکھتے ہیں یہ سب کہاں پر جا کر ختم ہوتا ہے، لیکن ابھی انہوں نے شروعات کی ہے تو ہم آخر تک اس کو لے کر جائیں گے۔ دوسری طرف ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک خبر پھیلائی گئی کہ اڈیالہ جیل میں 3 قیدیوں کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہوتی ہے، ایک ہسپتال منتقلی کے دوران انتقال کر جاتا ہے، اور تینوں کو آپ دیکھیں کہ دل کی تکلیف ہوتی ہے ایک ہی ساتھ ایک ہی دن میں۔ جیل ذرائع کے مطابق تینوں قیدیوں کو دل کی تکلیف پر امراض قلب کے جو ہسپتال ہے منتقل کیا گیا، اور دل کے ہاسپٹل منتقل کرنے سے پہلے جو ہے ایک قیدی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک قیدی جو ہے ہسپتال منتقلی کے دوران ہی چل بسا، جسے ہاسپٹل نے لینے سے انکار کر دیا۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ انتقال کرنے والے قیدی جو ہیں وہ منشیات کیس میں گرفتار تھا۔ اڈیالہ جیل سے ہسپتال منتقل جو باقی 2 قیدی ہیں ان کے حوالے سے بھی ابھی انہوں نے کچھ چیزیں نہیں بتائیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، کیا معاملات ہیں، لیکن جو سیانے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ کیا یہ عمران خان کو ایک واضح پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دم سے 3 قیدیوں کو دل کا دورہ پڑتا ہے، تینوں قیدیوں کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، ایک بیچ میں جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے۔ تو جو اس وقت معاملات گرم ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان ایک بار پھر سے ان کو چیلنجز دے رہا ہے اور یہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے، تو کیا یہ عمران خان کو کہانی سنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی اس طرح سے سارے معاملات ہو سکتے ہیں، تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں اور تمہاری فیملی بھی تمہارے پاس نہیں ہوگی، جیل کے اندر ہی سارے معاملات ایسے ہو جائیں گے۔ اب صحافی جو ہیں ان کو لکھنے سے تو نہیں روک سکتے، اور وہ لکھ بھی رہے ہیں، اپنی رائے بھی دے رہے ہیں اس حوالے سے۔ شہید صحافی ارشد شریف کی والدہ بالآخر انتقال کر جاتی ہیں۔ ارشد شریف کی والدہ رفت آرا
جو ہے انتقال کر گئیں، جن کی نماز جنازہ آج رات 9 بجے اسلام آباد کے H9 قبرستان میں ادا کی جائے گی، جبکہ وزیر اعلیٰ KP محمد سہیل آفریدی نے شہید صحافی ارشد شریف کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بڑی ہی بہادر ماں تھیں جو اپنے بیٹے کی اتنی دردناک موت کے بعد جو ہے ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں اور اپنے بیٹے کے لیے انصاف مانگ رہی تھیں، لیکن ان کو انصاف ان کو بھی پتہ تھا کہ نہیں ملنا، وہ کوشش کر رہی تھی۔ آج اپنا وہ کیس لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا کے جو ہے وہ پیش ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ارشد شریف کی قربانیاں ڈیفینیٹلی کبھی کوئی نہیں بھول پائے گا، لیکن جس طرح کی اذیت ناک موت ان کو دی گئی وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ مرزا شہزاد اکبر جو ہیں وہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تفتیش کا ایک اعلیٰ اصول ہے، سب سے پہلے قتل کرنے والے کا جو ہے وہ ارادہ دیکھا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی دشمنی کس سے ہو سکتی ہے۔ ارشد شریف کی والدہ کی درخواست میں سیکٹر کمانڈر DGC فیصل نصیر، جو کرنل نعمان، بریگیڈیئر شفیق اور ندیم انجم جو ہیں وہ نامزد کیے گئے ہیں۔ کیا کسی نے ان سے تفتیش کی ہے؟ جو مرزا شہزاد اکبر بولتے ہیں کہ کینیا کی ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی جو کینیا سے باہر کروائی گئی۔ اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور سب سے بڑی عدالت میں اپنا کیس جا کر جو ہے وہ رکھیں گی سامنے، اور اللہ کی عدالت میں یقین کریں بڑے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ ایسے فیصلے ہوں گے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم زمینی خدا ہیں، اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اللہ تو صرف ایک ہی ہے۔ قیمتی رائے دیجیے گا۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔